आलिया हज़रात, अब मैं उस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ बिला ताख़ीर, जो मुशायरों के हवाले से किसी भी रुख से वो मोहताज तारुफ नहीं। अल्लाह ताला ने उस शायर को बेहतरीन फ़िक्र के साथ साथ बेहतरीन आवाज़ से भी नवाजा और आज बैनुल अक़वामी सतह पर अपने फ़िक्र व फ़न के ज़रिए अपनी एक मुनफरिद पहचान रखने वाला शायर हमारे दरमियान मौजूद है, जिसे हम सब अल्ताफ़ ज़िया के नाम से पहचानते हैं। मैं जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। वाह। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। दोस्तों, मुशायरा बड़े शायरों की हाजिरी से बड़ा नहीं होता, बड़े सुनने वालों से बड़ा होता है। और आपने साबित कर दिया कि कोई मुशायरा किसी बड़े शायर का मोहताज नहीं है। अगर सामईन बड़ी हो तो शायर खुद ब खुद बड़ा हो जाया करता है। मैं आपकी ज़िंदा दिली को सलाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, दिल वालों दिलदारों की इस बस्ती में एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है? अगर अगर दोस्तों, बहुत मूड में आप सब और आपके मूड ने हम शायरों का मूड बना रखा है। अल्लाह सलामत। अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। वाह वाह वाह। अरे आराम से। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। खुद जाओ खुद जाओ। ये इंसाफ का स्टाइल ऐसा था कि ये अगर छुरा भी ले आते तो मैं अपना सीना आगे कर देता, इतनी मोहब्बत थी उनके अंदर। रही माँ सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। बोलने से तो ज़्यादा, बोलने से तो ज़्यादा, बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़्यादा बोलने से तो ज़्यादा, बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना।
ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سے۔ اب پڑھنے دو یار، یہ محبتیں اپنی جگہ ہیں لیکن پڑھنے بھی دیا جائے۔ سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا۔ میرے محترم شفیق عابدی صاحب نے جن جملوں سے مجھے مائک پر مدعو کیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا ایک ایک لفظ وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور میں ایسا ہی ہو جاؤں جیسا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ دوستو، ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں جو ڈرتا ہوں کہیں پڑھنے میں، لیکن مجھے آج ایسے لوگ مل گئے جہاں یہ شعر پڑھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ایمان بچا دیتے جہاں کی دھول مٹی سے، جو ہم خود کو بچا دیتے جہاں کی دھول مٹی سے، بدن بے داغ ہوتا پیرہن میلا نہیں ہوتا، بدن بے داغ ہوتا پیرہن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ بنا کسی تمہید کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ کچھ نورانی چہرے میری نظر کے سامنے ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں۔ اگر ایک شخص بھی اس میں خاموش بیٹھا رہا تو میں سمجھوں گا مجھے اس بات سے انکار ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، یہ سخن فہموں کا مجمع ہے، یہ باذوق لوگوں کا مجمع ہے۔ کوئی بھی ہاتھ مجھے ایسا نظر نہیں آئے گا جو بندھا ہوا ہوگا۔ اگر کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ ضرور اٹھائے گا اس شعر کی تائید میں۔ پیش کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جنہیں قرآن کی آیت، جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی، لحد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، لحد محفوظ جنہیں اگر ایمان سلامت ہے تو دھن میلا نہیں ہوتا، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، لحد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، جس وقت یہ مشاعرہ شروع ہوا ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں، شفیق عابدی صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی وجے تیواری صاحب، عبید اعظم اعظمی صاحب،
سلیمان خمار صاحب بیٹھے ہیں۔ مشاعرہ شروع ہوتا ہے اور جب نعت پڑھی جاتی ہے تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں اس مشاعرے کو کہاں پہنچنا ہے۔ بے شک۔ تو آپ نے جس سلیقے سے، جس ادب سے، جس محبت سے نعت پاک سنی تھی، ہمیں لگا کہ یہ مشاعرہ بلندیوں کو چھوئے گا اور یہ مشاعرہ اپنی بلندی تک پہنچ گیا۔ مجھے اس غزل میں 2 پاکیزہ مصرے یاد آ گئے، میں چاہوں گا کہ اس کو پڑھ کے میں آپ سب سے دعائیں حاصل کر سکوں، پیش کرتا ہوں۔ کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا، مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ۔ کچھ لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، یا تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی یا دوسرے مصرے کے انتظار میں۔ ایک چانس دے رہا ہوں، بلا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شعر میں میرے محترم، ہم سب کے محترم اس مشاعرے کے کنوینر ہیں اشفاق احمد صدیقی صاحب قبلہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کفن میلا نہیں ہوتا، مدینے کی، مدینے کی، مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، آپ کی عقیدتوں کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حکم ہوا ہے ایک مرتبہ اور ملاحظہ فرمائیں۔ مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، میں نے جتنے بھی شعر پڑھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نصیحت سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی شعر عبادت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ہندوستان کے ایک ایک فرد کی اگر اس میں آواز ہے تو میری آواز میں آواز ملائیں اور بتائیں آپ کہ آپ بھی اس سے ناراض ہے جس سے پورا ہندوستان ناراض ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی حمایت میں ہوگا۔ پیش کر رہا ہوں ایک ایسا شعر جو آپ کا درد ہے، آپ کا کرب ہے، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ شعر مشاعرہ میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا، اور یہ بھی دکھایا جائے گا کہ باگل کوٹ کے لوگ بہت شعر فہم ہیں، سخن فہم ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ شعر کس کے لیے کہا گیا ہے۔ میں اس منحوس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ پیش کر رہا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا، ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں
ارے آئیے 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 الطاف صاحب آئیے آئیے آئیے. بہت بہت شکریہ دوستو. اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جا رہا تھا. میں جا نہیں رہا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی آپ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں. تو مطلب پڑھتا ہوں. پہلی مرتبہ باگل کوٹ آیا ہوں اور میں پھر ایک مرتبہ مولانا اشفاق صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا احسان مند ہوں کہ اتنے ایماندار لوگوں سے انہوں نے ملاقات کرائی جو ہر مصرے پر اپنی محبتیں لٹا رہے ہیں. مطلع پڑھتا ہوں دوستو. ان دنوں میں یہ غزل میں نے جہاں بھی پڑھی ہے مطلع پڑھتے ہی اس مشاعرے کا رنگ دوبالا ہو گیا. ضروری نہیں کہ آپ کو بھی اچھا لگے لیکن اگر اچھا لگے تو خاموش مت رہنا. پیش کرتا ہوں مطلع. ملاحظہ فرمائے دوستو. روشنی بجھ گئی روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. ارے بابا ہر دوسرا مصرع آپ کو چونکائے گا. پیش کرتا ہوں ملاحظہ. روشنی بجھ گئی روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. آنکھ کھلتے ہی آنکھ کھلتے ہی میرے خواب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. آنکھ کھلتے ہی آنکھ کھلتے ہی میرے خواب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. کون سا غم تھا کون سا غم تھا جسے جھیل نہ پائے دونوں. عرفان شہنوری صاحب. کون سا غم تھا کون سا غم تھا جسے جھیل نہ پائے دونوں. کون سا غم تھا جسے جھیل نہ پائے دونوں. انگلیاں کٹ گئی انگلیاں کٹ گئی مضراب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا. آخری بار اسے یاد کیا تھا میں نے آخری بار اسے یاد کیا تھا میں نے آخری بار اسے یاد کیا تھا میں نے اور پھر یاد کے
روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا آنکھیں کھلتے ہی میرے خواب نے دم توڑ دیا ایک پل میں کئی ایک پل میں کئی گھر ہو گئے غرقاب ضیا ایک پل میں کئی گھر ہو گئے برباد ضیا ایک پل میں کئی گھر ہو گئے برباد یہاں اور پھر یوں دم توڑ دیا روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا اور یہ شعر آپ کی تہذیب کے حوالے کرتا ہوں اور ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں یہ علم نہیں ہوتا کہاں بولنا ہے کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں آپ سے تمہیں ہوا مہتاب نے دم توڑ دیا آنکھ کھلتے ہی میرے خواب نے دم توڑ دیا آپ سے تمہیں ہوا پھر تمہیں سے ہوا تو آخر آپ سے تمہیں ہوا آپ سے تمہیں ہوا پھر تمہیں سے ہوا تو آخر آپ سے تمہیں ہوا پھر تمہیں سے ہوا تو آخر دیکھتے دم توڑ دیا روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا آپ سے تمہیں ہوا پھر تمہیں سے ہوا تو آخر دیکھتے دیکھتے آداب نے دم توڑ دیا روشنی بجھ گئی مہتاب نے دم توڑ دیا آنکھ کھلتے ہی میرے خواب نے دم توڑ دیا بہت شکریہ نعرے کے لگا دیکھیں مشاعروں کی بھی ایک تہذیب ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے آداب آداب ایک غزل جی میں وہی شروع کرنے جا رہا ہوں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں جی چاہ رہا ہے کلیجہ نکال کے رکھ دوں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو بہت بہت شکریہ مطلع پڑھتا ہوں دوستو آپ کی محبتوں کے حوالے جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں شفیق عابدی صاحب واقعی اللہ کی قسم بہت شریف لوگ ہیں بہت نیک لوگ ہیں یہ دیکھیے ہم مشاعرے میں جاتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ نہ کچھ جملہ ایسا بول جاتے ہیں جو شاعر کو گراں گزرتا ہے شاعر کا دل دکھ جاتا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں وہ تو بالکل روشن خیال لوگ ہیں ان کے خیالات ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ اندھیرے کا فائدہ نہیں بلکہ اندھیروں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں
بلکہ اندھیرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں، ہم بہکنے والے نہیں ہیں۔ پیش کر رہا ہوں مطلع اور آپ کی محبتوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ تمام آئے ہوئے مہمانان کا استقبال، ان کا احترام کرتا ہوں اور یہ مطلع اس محفل میں پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں، 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 چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا اندھیرے میں، چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا اندھیرے میں، چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا اندھیرے میں، بھٹک رہا ہے کوئی روشنی میں رہ کر بھی۔ اسد بھائی دیکھیں، بھٹک رہا ہے بھٹک رہا ہے بھٹک رہا ہے کوئی روشنی میں رہ کر بھی، بتا رہا ہے کوئی راستہ اندھیرے میں، 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 عجب طرح کا تھا عجب طرح کا تھا سناٹا میرے چاروں طرف، عجب طرح کا تھا عجب طرح کا عجب طرح کا تھا عجب طرح کا تھا سناٹا میرے چاروں طرف، میں منتظر تھا کوئی بولتا اندھیرے میں، میں منتظر تھا کوئی بولتا اندھیرے میں، میں منتظر تھا کوئی بولتا اندھیرے میں، چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا اندھیرے میں، ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر۔ جی عرفان بھائی، ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں۔ اور باگل کوٹ والوں، آپ کی اردو نوازی کی نظر یہ شعر، جنہوں نے اس محفل کو سجائے رکھا، ان کی نظر یہ شعر، نہ جانے کون منور ہے میرے کمرے میں، نہ جانے کون
نہ جانے کون منور ہے میرے کمرے میں، نہ جانے کون منور ہے میرے کمرے میں، چمک رہا ہے بہت آئینہ اندھیرے 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 میں، میں آفتاب کے سب رنگ جانتا ہوں ضیا۔ دوستو، کلیر شریف کے مشاعرے میں جب میں نے یہ شعر پڑھا جو پڑھنے جا رہا ہوں، تو ڈاکٹر راحت اندوری مائک پر آئے اور انہوں نے کہا کہ الطاف ضیا، یہ جو شعر ہے یہ میں کیوں نہیں کہہ پایا، یہ شعر تو میرا ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے مجھے داد دی، مجھے مبارکباد دی۔ میں ڈاکٹر راحت اندوری کے حوالے سے ہی یہ شعر اس محفل میں پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے شعر میں کتنی سچائی ہے، جو راحت صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ شعر میں کیوں نہیں کہہ پایا۔ شعر پڑھتا ہوں۔ جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں، چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا اندھیرے میں، بھٹک رہا ہے کوئی روشنی میں رہ کر بھی، دکھا رہا ہے کوئی راستہ اندھیرے میں، عجب طرح کا تھا سناٹا میرے چاروں طرف، میں منتظر تھا کوئی بولتا اندھیرے میں، ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، میں آفتاب کے سب رنگ جانتا ہوں ضیا، میں آفتاب کے سب رنگ جانتا ہوں ضیا، اسی لیے مجھے رکھا گیا اندھیرے میں، اسی لیے۔ واہ 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 واہ، واقعی۔ ارے ضیا بھائی آ جائیے، وہ شعر پھر سے پڑھ دیجئے، پھر سے پڑھ دیجئے۔ واہ واہ۔ جی بھائی، دیکھیں دوستو، ایک میرے کچھ نوجوان دوست ہیں، جی جی، میں پڑھتا ہوں۔ میں آفتاب کے سب رنگ جانتا ہوں ضیا، اسی لیے مجھے رکھا گیا اندھیرے میں، اسی لیے مجھے رکھا گیا اندھیرے میں، اسی لیے مجھے رکھا گیا اندھیرے میں، اندھیرے میں۔ اب دوستو، ایک ایسی غزل، ایک ایسی نظم آپ تک پہنچاؤں۔ یہاں پر میں نے دیکھا کہ جب عشق معشوق کے شعر پڑھے گئے تو بہت اچھل کے داد دی گئی، بڑے موڈ میں آ گئے آپ۔ دل جلوں کی تعداد تو میں نے دیکھ لی، اب جلے بھونے کتنے بیٹھے ہیں یہ دیکھنا۔ اجازت ہے آپ سب کی؟ اور ایک بات عرض کر دوں کہ یہ وہ محفل ہے دوستو جہاں پر ہر شخص ایک عمر کا ہو جایا کرتا ہے، نہ کوئی بوڑھا ہوتا ہے، نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے، نہ کوئی جوان ہوتا ہے، نہ کوئی نوجوان ہوتا ہے، سب ایک عمر کے ہو جاتے ہیں۔ اگر بزرگ ہاتھ اٹھائیں تو جوان ان کے ہاتھ کو اور بلند کر دیں تاکہ انہیں اپنی جوانی یاد آ جائے۔ شعر پڑھتا ہوں، ملازم۔ تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا،
یہ اس گیت کی تمہید ہے جو میں پڑھنے والا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ صرف 4 لوگوں کی آواز آئی ہے، پورا مجمع تائید کرے۔ تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا، مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا۔ ہر مصرے پر آپ کی محبتیں بڑھے گی، پیش کرتا ہوں لہذا۔ تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا، تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا، تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا، مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا، تیری زلفوں کو شام۔ میرا دل کہہ رہا کہ کسی کی نظر کر دوں، میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ جان گئے ہوں گے کس کی نظر کرنا ہے مجھے۔ تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا، تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا، مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا۔ اے صنم تو میرے قریب آ جا، اے صنم تو میرے قریب آ جا، زندگی تیرے نام لکھ دوں گا۔ اے صنم تو میرے قریب آ جا، زندگی تیرے نام لکھ دوں گا۔ میں تجھے ماتاب لکھ دوں گا، میں تجھے ماتاب لکھ دوں گا، اپنی آنکھوں کا خواب لکھ دوں گا، میں تجھے ماتاب لکھ دوں گا، اپنی آنکھوں کا خواب لکھ دوں گا۔ مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے، مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے، تیرے خط کا جواب لکھ دوں گا۔ مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے، تیرے خط کا جواب لکھ دوں گا۔ مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے، تیرے خط کا جواب لکھ دوں گا۔ اچھا صاحب، ایک مصرع پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں پڑھوں۔ پڑھ دوں؟ تیرے خط کا جواب لکھ دوں گا، تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے، بارہ لوگ ہیں بس، آپ بھی شریک ہو جائیں۔ تیرے ہاتھوں، دوسرے مصرے پر تمام پورا مجمع، تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے، میرے دل کے لہو کی لالی ہے۔ تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے، تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے، میرے دل کے لہو کی لالی ہے۔ تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے، میرے دل کے لہو کی لالی ہے۔ تو مجھے بھول کر نہ بھولے گی، تو مجھے بھول کر نہ بھولے گی، پیار میرا بلا ابالی ہے۔ تو مجھے بھول کر نہ بھولے گی، پیار میرا بلا ابالی ہے۔ یہ جو 4 مصرے میں نے پڑھے تھے، ایک مکمل گیت مجھے پڑھنا تھا اور آپ لوگوں کو یہاں لانا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے، لیکن آپ اپنے بازو والے کو بیدار کرتے رہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ دل کی بات ہے، دلی کی نہیں ہے۔ اے میری جان غزل، 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 کوئی ملتا ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل۔ جان غزل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، کوئی ملتا
ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل۔ نوری یہ جو گیت ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دل سے سنا جائے گا، پڑھ دوں؟ تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو، تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو، تیری باتیں ہیں یا کوئی خوشبو، تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو، تیری باتیں ہیں یا کوئی خوشبو، کوئی جھونکا ہے یا تیرے گیسو، کوئی جھونکا ہے یا تیرے گیسو، جب بھی دیکھوں میں تجھے دل میرا جاتا ہے مچل۔ بہت کو اے میری بہت اچھا الطاف ہے، اے میری جان غزل، جب بھی دیکھوں میں تجھے دل میرا جاتا ہے مچل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، کوئی ملتا ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ پاگل کر دے گی تنہائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، پاگل کر دے گی تنہائی، کیسے سہوں میں تیری جدائی، پاگل کر دے گی تنہائی، کیسے سہوں میں تیری جدائی، اب تو آ جاؤ ہر جائی، اب تو آ جاؤ ہر جائی، بن تیرے میرا گزرتا ہی نہیں ایک بھی پل۔ کیا کہنے، بہت اچھے۔ اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، بن تیرے میرا گزرتا ہی نہیں ایک بھی پل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل۔ بہت شکریہ۔ یہ بند بھی بالخصوص ملاحظہ فرما لیں۔ ہر سو بجتی، کہاں جا رہے ہیں؟ ملنے ہی جا رہے ہیں لگتا ہے، یاد آ گئی۔ ہر سو بجتی ہے شہنائی، ہر سو بجتی ہے شہنائی، خوشبو بنتی ہے پروائی، ہر سو بجتی ہے شہنائی، خوشبو بنتی ہے پروائی، جب تو لیتی ہے انگڑائی، کیا کہنے، ہر سو بجتی ہے شہنائی، خوشبو بنتی ہے پروائی، جب تو لیتی ہے انگڑائی، جب تو لیتی ہے انگڑائی، یوں کھلے تیرا بدن جیسے کوئی تازہ قبل۔ اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، یوں کھلے تیرا بدن جیسے کوئی تازہ قمر، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل۔ دوستو یہ جو دو بند ہیں میں چاہوں گا کہ اتنی محبت سے سنیں کہ مجھے یاد رہ جائے کہ میں باگل کوٹ گیا تھا اور مجھے جس گیت پر اتنی داد کبھی نہیں ملی باگل کوٹ میں ملی۔ میں یہ بند آپ کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سنیں، میں تیرا دل ہوں اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، میں تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے، میں تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے،
تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، اے میری جان غزل، اے میری آگے، اے میری جان غزل، اے میری برابر وہ کام کر رہے ہیں اپنا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گارڈن سمجھ رکھا ہوگا۔ اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، میں تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، اے میری جان غزل، اے میری دیکھیے ایک ہی تھا سچا عاشق۔ ہاں میں بار اب بار دوستو ایک بند شروع ہو رہا ہے، بے بسی سے شروع ہوتا ہے اور خودداری سے ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں بے بس کتنے ہیں اور خوددار کتنے ہیں۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، تیری یادوں میں، سنیے گا جی نا، تیری یادوں میں روز روتا ہوں۔ ارے یہ تو الٹا ہو گیا بھائی، رونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ جو خوددار ہیں ان کی بھی تعداد کم نہیں ہوگی، یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ۔ اے میری جان غزل، تیری یادوں میں روز روتا ہوں، تیری یادوں میں روز روتا ہوں، صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں، تیری یادوں میں روز روتا ہوں، صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تیری یادوں میں روز روتا ہوں، صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے یا میرے دل سے نکل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، تو مجھے اپنا بنا لے یا میرے دل سے نکل، اے میری جان غزل، اے میری جان۔ دیکھیں حضرات، واقعی آج کا یہ کامیاب ترین مشاعرہ، میں آپ کی سماعتوں کو، آپ کے جوش کو، اپنے ولولے کو سلام کرتا ہوں۔ واقعی بہت اچھے انداز میں آج کا یہ مشاعرہ جو کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام اور بالخصوص کنوینر مولانا اشفاق صدیقی صاحب کے محنتوں سے جو منعقد ہوا ہے، یقیناً کامیاب ترین مشاعرہ اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ لہذا میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے ایک شعر سے ودا ہوتا ہوں۔ ہر وقت خیر خواہو دعاؤں میں یاد رکھنا، گر زندگی ہو باقی کسی موڑ پر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔